अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। आसाम में चाइल्ड मैरिज यानी कि कम उम्री में शादी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर अब गिरफ़्तारियों का सिलसिला दराज होता जा रहा है और अब ये कार्रवाई वहाँ के गरीब घरानों के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि कई घराने ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कमाने वाले उनके शौहर थे और पुलिस उन्हें उठा कर ले गई है। कई लोग अब राह फरार इख्तियार किए हुए हैं और घर में बच्चों और ख़वातीन के खाने के लाले पड़े हुए हैं। ख़वातीन अब इस क्रैकडाउन के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर पाएंगे जब उन्हें इस तरीके से उनके शौहरों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा। तो उनकी घरों में उनकी बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये सवाल उन ख़वातीन का है। लेकिन वज़ीर आला का कहना है कि ये कार्रवाई अगले इलेक्शन तक यानी कि 2026 तक जारी रहेगी। कई ख़वातीन ने अब धमकियाँ भी दी हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो ख़ुदकुशी कर लेंगी। दरअसल रियासत की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए सख्त हिदायत के बाद 3 फरवरी की सुबह चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में गिरफ़्तारी का अमल शुरू हुआ था और अब तक 2200 से ज़ायद गिरफ़्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गिरफ़्तार शुदगान में ऐसे पुजारी और काजी भी शामिल है जिन्होंने शादी को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया था, जबकि कई वालिदैन भी हैं जिन्हें कम उम्र लड़कियों की शादी करने पर गिरफ़्तार किया गया है। इस दरमियान मंकाचार ज़िले में एक 22 साला खातून ने अपने वालिदैन की गिरफ़्तारी के खौफ से ख़ुदकुशी कर ली। उसकी शादी हालांकि 10 साल कबल 12 साल की उम्र में हुई थी। आसाम पुलिस ने अब मज़ीद 3500 मुलजिमान को गिरफ़्तार करने का हदफ मुकर्रर किया है। कई मुलजिमान अपने घरों से भागकर महफूज मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों में खौफ और दहशत फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। वहीं आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को लेकर खुद ही सोशल मीडिया पर जानकारी दे रहे हैं। अपने ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मुसलसल जारी रहेगा और दूसरी तरफ इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। खुसूसन मुस्लिम तंजीमें गिरफ़्तारी के अमल को बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी से ताबीर कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने एक बयान में कहा कि आसाम हुकूमत मुसलमानों की मुखालिफत में काम कर रही है। जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा जब उनके घर वालों को इस तरह से गिरफ़्तार किया जाएगा। वहीं बदरुद्दीन अजमल ने भी कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत की यह कार्रवाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब गिरफ़्तारियों का जायज़ा लिया जाएगा तो पता चलेगा कि 90% तादाद मुसलमानों की है। बता दें कि इससे कबल मदारिस के ख़िलाफ़ भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोर्चा खोला हुआ था, जबकि कई मुसलमानों के मकानात भी वहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात की दलील देते हुए उन पर बुलडोज़र चला दिए गए थे और इस तरह की कार्रवाइयाँ अब वहाँ रोज़ का मामूल बनती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत केस क्यों दर्ज कर रही है, स्कूल क्यों नहीं खोल रही जिससे कि इस सिलसिले में बेदारी पैदा की जाए। साथ ही उन्होंने ऊपरी आसाम में बेज़मीन लोगों को ज़मीन देने और निचले आसाम में लोगों को महरूम रखने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। वही खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का बाज़ार गर्म करने वालों पर अब हिंदुस्तान में कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन सिर्फ अगर कोई हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है मुसलमानों पर तो फ़ौरन ही मुकदमे उन पर दर्ज हो जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी के तलबा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि 2 तलबा को नामजद करते हुए मिर्ज़ापुर पुलिस ने नामालूम तलबा के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 2 तालिब इल्मों से पूछगछ भी की जा रही है। दरअसल यूनिवर्सिटी की एक बस मिर्ज़ापुर कोतवाली इलाके में सैर पर जा रही थी। इस बस का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें कुछ तलबा कुछ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर हिंदुत्व तंजीमों ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। लेकिन अब हकीकत ये बताई जा रही है कि तलबा तो अपने टीचर का नाम लेकर उनके लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। जाकिर अली त्यागी ने इस इलाके के रुकन असम्बली के हवाले से लिखा है कि वो तलबा जैद सर जिंदाबाद और मुनिस सर जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, लेकिन उन पर अब गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बाबा रामदेव की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मांग की जा रही है, लगातार एहतजाजात किए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है और नहीं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जब भी इसी तरह हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से कोई भी इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं
تو پولیس دھڑلے میں ایکشن لیتی ہے اور ان کے خلاف لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کرا لیتی ہے۔ وہی ویڈیوز، وائرل ویڈیوز کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ کئی روز سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اور ہندوتوادی تنظیمیں اور آئی ٹی سیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ کس طریقے سے یہ مولوی مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف لڑنے کی نصیحت کر رہا ہے، اور یہ ویڈیو اب مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ জাগো এ মুসলমান, আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদের লড়াই করা শিখান। دراصل یہ ویڈیو بنگال کے فرفرہ شریف کے پیرزادہ طاہا صدیقی کی ہے اور بھکتوں کی ٹولی اب یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن اب آلٹ نیوز نے اس کے اصل حقیقت کا پتہ لگایا ہے۔ دراصل وائرل کلپ ان کی تقریر کا ایک اقتباس ہے اور اسے سیاق سباق سے ہٹا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی اس سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس کی اصل ویڈیو دیکھی جائے جو کہ ایک طویل ویڈیو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنگال کے ہگلی ضلع کے فرفرہ شریف کے مولوی ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی لڑائی کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تعلیم کے حوالے سے کمیونٹیز کے درمیان مقابلے کی بات کر رہے تھے۔ সঙ্গে বলার পরে স্টেজের পিছনের দিকে দেখছি সব মন্ত্রীদের মুখগুলো ছোট, গোটা মজলিস হিন্দু মুসলমান কি বলি যে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস নাকি বে। اصل اگر ویڈیو جو شیئر کی جا رہی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں جاگ جاؤ، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لڑنا سکھاؤ، تیار رہو، والدین اپنے بچوں کو تیار کرو، ہمیں ہندوؤں سے لڑنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دھیمی آواز میں ایک اور موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے دیکھا کہ ڈائس پر بیٹھے وزراء کے چہرے سکڑ گئے ہیں اور سب حیران رہ گئے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیا وہاں پر فرقہ واریت کی آگ پھیلانے کے لیے آیا ہوں کیا؟ پھر وہ اونچی آواز میں دوبارہ کہتے ہیں کہ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تیار رہو، اپنے بچوں کو تیار کرو، انہیں ہندوؤں اور عیسائیوں سے لڑنا سکھاؤ، لیکن وہ جنگ تلوار، بندوق یا لاٹھی سے نہیں لڑنی ہے، بلکہ یہ جنگ تعلیم پر لڑی جائے گی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا سب ہنسنے لگے۔ دراصل طاہا صدیقی جو تھے وہ بنگال میں ہندو اور مسلم لڑکے اور لڑکیاں ان کی تعلیم اور ترقی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، وہ اس طرح کی باتیں ان سے کہہ رہے تھے، لیکن اب اس کو غلط رخ دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ کی جانب سے انتہائی سخت کارروائی کی دھمکی ملنے کے دوسرے دن ہی مودی سرکار نے سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے کالجیم کے تجویز کردہ 5 ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ اب امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیر کے روز یہ سبھی سپریم کورٹ کے ججوں کی شکل میں حلف لے سکتے ہیں۔ وہی مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے ہفتے کو یہ بھی کہا کہ ملک کو آئین کے مطابق چلا جائے گا اور کوئی بھی کسی کو وارننگ نہیں دے سکتا۔ رجیجو نے یہ ریمارکس جسٹس ایس کے کول کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی تقرری کے لیے کالجیم کی سفارش کو منظور کرنے کے لیے مرکز کو 10 دن کا الٹیمیٹم دینے کے 1 دن بعد انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ عدالت نے دراصل کہا تھا کہ ہمیں ایسا موقف اختیار کرنے پر آپ مجبور نہ کریں جو کہ بہت تکلیف دہ ہو۔ بتا دیں کہ کالجیم سسٹم کو لے کر مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ وزیر قانون اس سلسلے میں لگاتار کئی مرتبہ سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک مثبت خبر کی بات کریں تو وہ شرجیل امام، آصف اقبال تنہا، صفورہ زرگر سمیت 11 ملزمین کو جامعہ میں ہونے والے تشدد کے کیس سے بری کرنے کی ہے، اور اس سے مثبت خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے کورٹ نے دہلی پولیس کے بقیے ادھیڑ دیے ہیں وہ دہلی پولیس کو بہت دنوں تک یاد رہے گی۔ دراصل عدالت نے ان پر بغیر کوئی مقدمہ چلائے ہی کیس سے انہیں بری کر دیا اور پولیس کی کہانی پر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عدالت نے صاف کہا کہ ہمیں آپ پر یعنی کہ دہلی پولیس کی تھیوری پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ چارج شیٹ دیکھنے سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ انہیں بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ اصل ملزمین کو پکڑنے میں ناکام رہے اس لیے آپ نے ان طلباء لیڈروں کو گرفتار کیا۔ عدالت نے ساتھ ہی ان طلباء کو ملک کا مستقبل بھی قرار دیا۔ تاہم شرجیل امام اس کے باوجود بھی جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان پر دہلی فسادات سے متعلق مقدمے میں سماعت چل رہی ہے۔ اور مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں NIA اور STF کی مشترکہ کارروائی میں PFI کے 3 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاست سے گرفتار ارکان کو راجدھانی بھوپال کی زیر عدالت کی خصوصی عدالت میں بھی پیش کیا گیا، جہاں سے عدالت نے تینوں ملزمان کو 8 فروری تک پولیس ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں PFI کے ارکان کے خلاف مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے مختلف مقامات سے گزشتہ کل PFI کے مزید 3 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔
اشتعال انگیز تقریر کرنے، مسلم نوجوانوں کو مبینہ طور پر جہاد کے لیے اکسانے جیسے ان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ دراصل وہی الزامات ہیں جو کہ ہندوتوا تنظیمیں اور گودی میڈیا جو ہے وہ پی ایف آئی پر اکثر عائد کرتی رہتی ہے، اور گزشتہ سال مرکزی حکومت نے پی ایف آئی پر ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے 5 سال کی پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ اس کے کئی لیڈران کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حالانکہ تنظیم کا کہنا تھا کہ وہ ایک سماجی تنظیم ہے جو کہ کمزور طبقوں کے لیے کام کرتی ہے۔ وہی کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو منسوخ کرنے کے فیصلے پر مرکز پر حملہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ جیسی مختلف اسکیمیں پہلے سے ہی چل رہی ہیں، ایسے میں حکومت نے مالی سال 2022-23 میں مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے ٹویٹ کیا کہ اقلیتی طلباء کے لیے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی قرضوں پر سبسڈی کو منسوخ کرنے کا حکومت کا فیصلہ منمانا ہے اور غیر معقول ہے۔ چدمبرم نے الزام لگایا کہ حکومت اقلیتی طلباء کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے اور کھلے عام اپنی اقلیت مخالف پالیسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، گویا یہ اس کی عزت کا معاملہ ہو۔ اس طرح سے وہ رخ اختیار کیے ہوئے ہے۔ چدمبرم نے اسے شرمناک بھی قرار دیا۔ بتا دیں کہ اب ملک کا بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اقلیتوں کے لیے جو بجٹ گزشتہ سال تھا اس کے مقابلے میں 28% کی کمی کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ پاکستان میں حکام نے گستاخانہ مواد کی اشاعت پر آن لائن انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کو بلاک کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے رواں ہفتے کے آغاز پر ویکیپیڈیا انتظامیہ کو آگاہ کیا تھا کہ ان کے پاس گستاخانہ مواد کو بلاک کرنے یا ہٹانے کے لیے 48 گھنٹے ہیں، ورنہ اس سائٹ تک رسائی منقطع کر دی جائے گی۔ تاہم نہ تو گستاخانہ مواد کو ہٹانے کی تعمیل کی گئی اور نہ ہی اتھارٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے۔ وہی اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک گستاخانہ مواد نہیں ہٹایا جاتا تب تک ویکیپیڈیا پاکستان میں بلاک رہے گا۔ وہ پاکستان نے 2012 سے 2016 تک یوٹیوب کو بھی اس وقت بلاک کر دیا تھا جب اس پلیٹ فارم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فلم چلائی گئی تھی، جس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ وہ حالیہ برسوں میں ملک نے مقبول ترین ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک کو بھی غیر اخلاقی مواد نشر کرنے پر کئی بار اسے وہ بلاک کر چکا ہے۔ وہ چین نے مبینہ جاسوس غبارے کو مار گرانے پر امریکہ کے خلاف ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔ اتوار کو جاری بیان میں اس نے کہا کہ امریکہ نے ایک سویلین ایئرشپ کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ امریکہ نے ہفتے کے روز ریاست کیرولینا کے ساحل کے قریب چینی مبینہ جاسوس غبارے کو میزائل سے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے مار گرانے کا حکم خود امریکی صدر نے دیا تھا۔ یہ غبارہ تقریباً 1 ہفتے تک پورے امریکہ میں گھومتا رہا تھا اور چین نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ اس تمام معاملے سے تحمل اور پیشہ ورانہ انداز میں نمٹا جائے، لیکن امریکہ نے طاقت کے استعمال پر اصرار کیا۔ وہی چین نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔